الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليهم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے قرآن اور سنت کی روشنی میں حق صحیح بیان کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے.
دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورت یوسف کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن مقدس نے ایک ہی مقام پر جتنے تفصیل اور بسط کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا، کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مقدس میں 26 مقامات پر اللہ نے ذکر کیا، اور صرف اسی ایک سورت یوسف کے اندر 24 مرتبہ اللہ نے ان کا نام ذکر کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ اور اس قصے کو قرآن مقدس نے احسن القصص فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احسن القصص۔ علماء اس پہ بڑی بحث کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ میں وہ لفظ آپ کے سامنے قرآن کے پڑھتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر میرے پاک پیغمبر، احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ، قصوں میں عمدہ ترین قصہ۔ کیا وجہ ہے؟ کون سا کمال ہے اس واقعے میں کہ اللہ رب العالمین نے اسے احسن القصص فرمایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ احسن القصص کہنے کی وجہ، بہترین قصہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی عبرتیں، جتنی نصیحتیں، جتنی حکمتیں، جتنی عبرتیں اس ایک واقعے میں یکجا ہیں، اتنی عبرتیں اور حکمتیں کسی ایک واقعے میں یکجا نہیں ملیں گی۔ قربان جاؤں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے استاد ہیں مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ۔ وہ عجیب معنی کرتے ہیں، عجیب توجیہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں احسن القصص سے قرآن نے اس لیے فرمایا کہ اس میں دو اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ علم غیب رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ واقعہ ذکر کیا کہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن ان کو بیٹوں کی تدبیر کا پتہ نہ چل سکا۔ اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں، 3 دن پاس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیروں میں پڑے رہے، لیکن انہیں خبر نہ ہو سکی۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون،
کہ متصرف فی الامور، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا مختار کل کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اپنے کاموں پہ غالب رہنے والا اللہ ہے۔ وہ مصیبت لانا چاہے، نبی زادے پہ مصیبت آئے، نبی اپنے بیٹے سے مصیبت ٹال نہ سکے، خود اپنے برگزیدہ پیغمبر پہ مصیبت ڈال لے، وہ اپنے آپ سے مصیبتیں ٹال نہ سکے، وہ دشمنوں کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ کسی سے کوئی مصیبت دفع کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر کام کرنے والا، ہر سب کچھ کرنے درنے والا کون ہے؟ بنی ہوئی بگاڑنے والا، بگڑی ہوئی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسے اس لیے احسن القصص فرمایا۔ اور عبرتیں تو یہ بھی ہیں، حاسدین کی کارستانیوں کا تذکرہ اس میں ہے کہ حاسد اپنے مقصد کے لیے کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، حاسد اپنے حسد کو پورا کرنے کے لیے باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، حاسد اپنے حسد پہ آنے کے لیے قتل کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، حاسد جب انتقام لینے پہ آتا ہے وہ بھائی کو قتل کرنے لگتا ہے، حاسد جب حسد پہ اتر آتا ہے تو وہ بہتان اور الزام بھی لگاتا ہے، کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کہاں یہ باتیں؟ اور دوسری جانب کہ حاسدین کی اپنی کاروائیاں، لیکن مالک جب نوازنے پہ آئے وہ حاسدوں کی تدبیروں کو خاک میں ملا کے نواز دیتا ہے۔ یہ ساری حکمتیں، عبرتیں اس صورت میں پنہاں ہیں، اس ایک واقعے میں پنہاں ہیں، ہزاروں حکمتیں، ہزاروں عبرتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں، 3 پشتوں سے نبی چلے آ رہے ہیں، خود بھی نبی ہیں، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، پردادا ابراہیم خلیل اللہ جیسے انسان ہیں، جیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس ہستی کی رگوں میں اتنے نبیوں کا خون گردش کرتا ہو، بھلا وہ کیسے معمولی ہستی خود ایک نبی ہو؟ لیکن کہاں جہاں اللہ بندے کو کمال دیتا ہے، ہری پور والو جملہ سنیے گا، جہاں اللہ کسی بندے کو کمال دیتا ہے تو جہاں چاہنے والے پیدا ہوتے ہیں وہاں حاسدین بھی کمی نہیں ہوتی ان کی، ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے نالی کے گندے کیڑے سے کون حسد کرتا ہے؟ جی کوئی کمال مالک دیتا ہے تب ہی تو حسد ہونے لگتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور حسین بھی اتنے، نبی ہر نبی حسین ہوتا ہے، لیکن حسن یوسف تو دنیا میں مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ بچے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں، پھر بچہ نبی بھی ہو اور پھر یوسف جیسا بچہ ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں نے معراج کی رات جب یوسف علیہ السلام کو آسمانوں پہ دیکھا تو فَإِذَا هُوَ أُعْطِيَ شَطْرًا مِّنَ الْحُسْنِ، اللہ نے اسے حسن کا نصف حصہ دیا تھا۔ صحیح مسلم کے الفاظ، بہت بڑا حصہ تو باپ کو بڑے پسند۔ لیکن یاد رکھیے حضرت یوسف علیہ السلام سے والد کی محبت ظاہری حسن کی وجہ سے نہیں۔ کیوں؟ باپ کا بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو والدین کو پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، چاہے لنگڑا لولا کیوں نہ ہو باپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یہاں حسن ظاہری نہیں،
یا اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے میں باطنی مخفی کمالات نظر آ رہے تھے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر معصوم ہوتا ہے، ان کی معصومانہ اداؤں سے اور پھر وہ نبوت کے آثار جھلکتے دکھائی دے رہے تھے، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ ایک تو باپ کے منظور نظر، اور دوسری بات ہے کہ آ کے کہنے لگے ابا جان آج تو رات کو میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو احسن القصص میں ایک یہ بات بھی ہے کہ خوابوں کی بڑی تعبیر، خوابوں کی قسمیں، خوابوں کی تعبیر، اور یہ مسئلہ بھی اس قصے میں ہے کہ ہر بندے کو خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جس بندے کو دیکھو مجھ سے حسد کرے گا اس کے سامنے کبھی ایسے اعلیٰ خواب کا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا، ابا جان میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، سورج اور چاند کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے دیکھا ہے، 11 ستارے 11 بھائی، سورج چاند یہ والد اور والدہ ماں باپ ہیں، میں نے ان کو جھکتے ہوئے دیکھا۔ قربان جاؤں یعقوب علیہ السلام خواب سمجھ گئے کہ خواب حکمتوں اور کمالات سے خالی نہیں، تو ایک دم کہنے لگے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ کمال کا جملہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کن کے سامنے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی میں باپ کے سامنے خواب بیان کر رہے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں نے اوٹ میں سے ہلکی ہلکی بات سن بھی لی تھی، تو فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب نہ بیان کرنا، کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے خلاف چال چلیں گے بیٹا، تدبیریں بنائیں گے، تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ہری پور والو، اس واقعے کو قرآن نے احسن القصص اس لیے بھی فرمایا ہے کہ اس میں یہ حکمت بھی بیان کر دی ہے کہ جس بندے سے آپ کو خطرہ ہو کہ فلاں اس بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں تذکرہ کرنا، اس کی حقیقت بیان کرنا غیبت نہیں کہلاتی۔ ایک بندہ آپ کے پاس آئے مشورہ طلب کرے اور آپ سمجھیں کہ فلاں فلاں بندے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کو ضرر دے سکتے ہیں، تو ان کی حقیقت، ان کے پس پردہ بیان کرنا یہ غیبت، یہ ضروری ہے۔ ایک بندہ کہنا جی میں کیوں غیبت کروں، غیبت نہیں، یہ حقیقت حال ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام غیبت نہیں کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو اپنے دوسرے بیٹوں سے بچانے کے لیے کہنے لگے بیٹا یہ خواب نہ بیان کرنا، تیرے خلاف چالیں چلیں گے۔ لیکن آخر بات پھیلی گئی، پہنچی گئی،
پہلے ہی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ باپ کا منظور نظر کیوں ہے، اور آج تو خواب کا بھی پتہ چل گیا، سازشیں تیز ہو گئیں، اور اب آپ نے یوسف علیہ السلام سے کہا بیٹا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ پہلی بات خواب بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، دوسری بات وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، مجھے تیرے خواب سے اندازہ لگ رہا ہے میرا مالک تجھے چن لے گا، مالک تجھ پہ نظر کرم ڈال دے گا، تیرے انتخاب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تجھے باتوں کی حقیقت کا علم دے دے گا، بات کی تہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگلی بات وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تجھ پہ اپنی نعمت پوری کرے گا اور آل یعقوب پہ بھی پوری کرے گا، جیسا کہ آپ کے آباء و اجداد پہ پوری کی، ابراہیم اور اسحاق پہ۔ ان ربک علیم حکیم۔ ہری پور والو، یہ قصے سنانا کوئی مقصد ہی نہیں، خالی یہاں قصہ کوئی قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن جب کوئی واقعہ و قصہ ذکر کرتا ہے اس سے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ واقعہ جب نبی کے سامنے بیان کیا تو سب سے پہلے مخاطب قرآن کے میرے پاک پیغمبر تھے۔ کیا؟ تو اشارہ کر دیا کہ میرے پاک پیغمبر دیکھ، جس طرح یوسف علیہ السلام سے اپنوں نے حسد کیا، ملک سے نکالا اور کنویں میں پھینکا اور مصر کے بازاروں میں بکے، میرے پاک پیغمبر تجھ سے بھی مکے والے حسد کریں گے، تیرے خلاف بھی مکے والے سازشیں کریں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام تنہائیوں میں کنویں کے اندھیروں میں 3 دن رہے، میرے پیغمبر تو بھی غار کے اندر 3 دن رہے گا۔ اسے گاؤں سے نکالا، آپ کو مکے سے نکالا جائے گا، لیکن قربان جاؤں جیسے 3 دن کنویں میں رہے آپ 3 دن غار میں رہیں، یہ اشارے ہیں، یہ سمجھانا ہے پیغمبر کو۔ اور فرمایا پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے حاسدین نے حسد کیا، لیکن اللہ نے یوسف کو کمالات سے نوازا، برتری سے نوازا، اور آخر میں بھائی معافی مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر آپ آج نکلیں گے مکے سے، ایک دن آئے گا آپ شہنشاہ بن کے، آپ بادشاہ بن کے، آپ فاتح بن کے مکے آئیں گے، جیسے یوسف کے سامنے بھی معافیاں مانگیں گے۔ اور پھر یوسف نے بھائیوں کو تم جاؤ میں نے معاف کر دیا، آج کے بعد تم پہ کوئی سختی نہیں۔ ایسے ہی میرے پیغمبر تو کعبے کی چوکاٹ پہ کھڑے ہو کے یہی اعلان کرے گا، مکے والو تم نے مجھے ستایا، تم نے مجھے مارا، تم نے بہتان لگائے، لیکن میں آج اپنے بھائی یوسف کا جملہ دہرا کے کہتا ہوں لا تثریبا، یہ حکمتیں ہیں۔ فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائی کے واقعے میں، ان کے بھائیوں کے واقعہ میں لآیات، کوئی ایک نصیحت اور نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، معلومات کرنے والوں کے لیے۔ کاش، کیونکہ یہاں تو انداز خطیبانہ ہے، جمعہ کا بیان ہوتا ہے، کاش
کہ درس کا ایک انداز ہو، آپ بیٹھیں اور قرآن پڑھیں اور پھر سورہ یوسف پڑھیں، اللہ اکبر، آپ کو پتہ چل جائے کیا کمالات ہیں اس میں۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ، 10 بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کے، بڑے تکڑے، تازہ، اونچے قداور، کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، ہم سے باپ کو زیادہ محبوب ہیں۔ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین باپ کو پیارے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم مضبوط جماعت ہیں، کمائی ہم کرتے ہیں۔ بھائیو ذرا غور سے اس جملے پہ غور کرنا، کمائیاں ہم کرتے ہیں، تجارتیں ہم کرتے ہیں، گھر کے کام کاج ہم کرتے ہیں، مٹھی چاپی ہم کرتے ہیں، گھر کا خرچہ ہم چلاتے ہیں، اور منظور نظر یوسف ہو گیا ہے۔ شیطان کی کارستانی دیکھیے، یہ وسوسے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم مضبوط جماعت ہیں، تو کیا کہنے لگے؟ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کمال کا جملہ ہے، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارا باپ کھلی سادگی میں ہے۔ کیا؟ ذرا میرے اس جملے پہ غور کیجیے، ہمارا باپ کھلی سادگی میں ہے۔ گمراہی نہ کرنا مانا، کیوں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی خطا کار تھے لیکن کافر نہیں تھے، خطا کار تھے لیکن کافر نہیں تھے۔ اور اگر اس کا یہ معنی کرو گے کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے، تو باپ ہی نہیں، وہ تو نبی بھی تھے، نبی کو گمراہ کہنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ تو ان کو کافر کسی نے نہیں کہا، اسی لیے مانا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ کھلی سادگی میں ہے کہ منظور نظر اسے بنایا، محنتیں ہم کرتے ہیں۔ چلو کوئی سازش تو کرتے ہیں، کیا؟ اقتلوا یوسفا، مسجد نمرہ والوں، آپ کچھ ڈھیلے ڈھیلے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو غور کرو، یہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ اقتلوا یوسفا، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک تھا باپ بھی زندہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسفا، قتل کرو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا ایسے دور کی دوسرے ملک، یہ تو ہمارے بس میں نہیں، یا پھر نظروں سے یوسف ہی کو ہٹا دو۔ باپ کے دل سے محبت تو نہیں نکال سکتے، چلو یوسف علیہ السلام کو ہٹا دیتے ہیں بیچ سے۔ جب یوسف ہی نہیں رہیں گے تو باپ کی توجہ کا مرکز ہم بن جائیں گے، باپ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ میرے دوستو، حاسدوں کے حسد نے بڑے گھر اجاڑے ہیں، بڑے بڑے خاندان اجاڑے ہیں، حاسدوں کے حسد نے سہاگ اجاڑے ہیں۔ دلہن سجی ہوئی ہے، دلہن سجی ہوئی ہے، شادی کی تیاری ہے، سینکڑوں واقعات سننے میں آئے۔ حاسدین نے لڑکے کو قتل کر دیا، بیوی کا چہرہ دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا۔ حاسدین کے حسد نے بہت سارے بچوں کو یتیم کیا، بڑی عورتوں کو بیوہ کیا۔ حاسدین کے حسد نے قتل کروائے ہیں، حاسدین کے حسد نے بڑے گھر اجاڑے ہیں۔ میرے دوستو،
اسی لیے تو کسی نے تڑپ کے کہا کہ چاہے یوسف سے آ رہی ہے یہ صدا، چاہے یوسف سے آ رہی ہے یہ صدا، کہ بھائی زیادہ دوست تھوڑے ہیں۔ کبھی کبھی حسد ایسا کر دیتا ہے کہ بندہ بھائیوں سے بھی تنگ آ جاتا ہے کہ بھائی تو بہت ہیں لیکن کوئی مخلص دوست نظر نہیں آتا، کاش کے دوست مل جائے۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ دوستو، حسد کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ سیاسیوں کا حسد اپنے لیول کا ہوتا ہے، تاجروں کا حسد اپنے لیول کا ہوتا ہے، مارکیٹ میں بازار میں کاروباریوں کا حسد اپنے لیول کا ہوتا ہے، ہاں بادشاہوں کا حسد اپنے انداز میں، دو ملکوں کا، دو سلطنتوں کی حسد جو ہوتی ہے یہ اپنے اپنے لیول کی ہوتی ہے۔ عورتوں کے حسد کا اپنا لیول ہے اور مولویوں کے حسد کا اپنا ہی لیول ہے۔ سچ بات کہوں گا، ہاں آپ کہیں گے کہ خود ہی معصوم بنے پھرتے نہیں، میں تو بیچارہ وہ آدمی ہوں، میرے والد صاحب موجود ہیں مجمع میں، میں تو وہ ایک سادہ سا آدمی ہوں کہ نہ باپ عالم، نہ دادا عالم، نہ پردادا خاندان میں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ جب علم حاصل کیا اور اس میدان میں اترا تو پتہ چلا کہ وہ کہاوتیں اور وہ محاورے کہ عورتوں میں حسد ہے وہ کسی کونے کھانچے میں ہیں، جتنا حسد ان مولویوں میں ہے کسی میں نہیں۔ یقین کیجئے، اسی لیے تو قاضی عیاض نے شفا میں عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ستتن یدخلون النار بست خصال، 6 قسم کے لوگ جہنم میں 6 وجہ سے جائیں گے۔ ہری پور والوں، پہلا طبقہ جہنم میں جانے والا العلماء بالتحاسد، علماء جہنم میں جائیں گے آپس میں حسد کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، حسد میں غرق رہتے ہیں۔ الا من شاء اللہ، کچھ لوگ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں حسد ہوتا ہے۔ 4صدا میں جا رہا تھا، میری گاڑی کے آگے ایک گاڑی تھی، اس پہ کسی نے جملہ لکھا ہوا تھا پشتو کا، سنا دوں؟ چلو اردو والے تو نہیں سمجھ سکیں گے، البتہ پشتو والے اس کو سمجھ سکیں گے۔ بڑا پیارا جملہ تھا، کیا لکھا تھا؟ کہتا ہے وہار سخپل سوزیبل، پشتو والوں سمجھ گئے ہو؟ ہر سخپل سوزیبل یعنی ہر سب کچھ میرا اپنا ہے لیکن پھر بھی لوگ جلتے ہیں، کسی سے کچھ لیا بھی نہیں، سب کچھ اپنا ہے، اپنی محنت ہے، میری کوٹھی میری اپنی ہے، بنگلہ میرا اپنا ہے، گاڑی میری اپنی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کیوں کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی۔ وہ ہر سخپل سوزیبل۔ تو میں نے جیب سے موبائل نکالا، میں نے ڈرائیور سے کہا ذرا سلو ہو جاؤ، اس جملے کی تصویر لے لیتا ہوں۔ تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا مولانا صاحب ٹھہر جاؤ، یہ جملہ ابھی پرانا ہو چکا ہے، ابھی ذرا اگلی گاڑی آئے گی اس پہ نیا جملہ ہوگا۔ اور اللہ کی شان، چلتے چلتے جب آگے دیکھا تو واقعی ایک اور ٹیکسی والا گزر رہا تھا، اس نے جملہ بدل کے لکھا ہوا تھا۔ پہلے نے جملہ لکھا تھا ہر سخپل سوزیبل، دوسرے نے یہ لکھا ہوا تھا ہر صدبل سوزیخپل، ہر صدبل سوزیخپل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب کچھ پرایا ہے اور جلتے اپنے کیا؟ یعنی مجھ پہ اگر کسی نے کوئی محبت کی ہے تو کسی اوروں نے کی ہے، تو تکلیف میرے اپنوں کو ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں نوازا جا رہا ہے۔ یہ حاسدین کا حسد ہے میرے دوستو۔ یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش بنائی گئی،
اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ خیر ہے قتل کر دیتے ہیں یوسف کو، بعد میں توبہ کر کے نیک صالح بن جائیں گے۔ کیا ہری پور سینٹرل جیل میں جانا ہوا، کئی دفعہ گیا ہوں، 3500 قیدی تھے، تو وہاں قیدیوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جو میٹرک پاس کر لے 2 سال قید معاف ہوتی ہے، جو حفظ کر لے 2 سال قید معاف، جو ترجمہ تفسیر کر لے۔ تو میں ان کا امتحان لینے کے لیے گیا، ایک قیدی میں نے دیکھا، اتنی داڑھی ہے اس کی لمبی، کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، شکل و صورت سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا عالم شیخ ہو۔ وہ ایک کتاب کا امتحان مجھے دینے لگے، تو میں نے پوچھی سفید داڑھی، میں نے کہا بابا آپ کو کتنے سال کی قید ہے؟ مسکراتے ہوئے کہنے لگا 250 سال۔ 250 سال؟ میں چکرا گیا کہ بھائی 250 سال قید کس بات کا؟ کہنے لگا بس اپنوں نے تنگ کیا تھا۔ کس نے؟ اپنوں نے تنگ کیا تھا، تنگ تھا، جینا حرام کر دیا تھا اپنے نے۔ تو میں نے کہا یار ایسا کرتا ہوں، خود تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا، باقیوں کی جان بچا لوں گا۔ میں نے کہا تو پھر کیا کیا؟ کہتا ایک بم بنایا، گرنیٹ، اور وہی جو رشتہ دار تھے رات کو ان کے گھر پھینکا، 9 کے 9 کو سب کا صفایا کر دیا۔ میں نے کہا اچھا ان کا صفایا کر دیا، تو اب خود کیا ہو گئے؟ وَتَكُونُ کر کرتا پہن کے کیا بن گیا ہوں؟ نیک بن گیا ہوں۔ تو کبھی کبھی سوچتا ہے انسان، خیر ہے کر گزر، بعد میں کیا کر لیں گے؟ ایسے کئی نوجوان میرے سامنے ہوں گے، آپ کے سامنے ہوں گے، جو توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں۔ کس پر؟ خیر ہے جوانی ہے، مستانی ہے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر اللہ اللہ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہ میرا دوست کہنے لگے بعد میں توبہ کر لیں گے، قتل کرو یوسف کو۔ ایک کہنے لگا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسفا، بڑا بھائی کہنے لگا نانا یوسف کو قتل نہ کرو، القوه فی غیابت الجب، اسے گمنام گہرے کنویں میں پھینک دو۔ کچھ دل میں کچھ تھوڑی تھوڑی محبت بھی، آخر خون جو ہے، حسد اپنا کام کر رہا ہے اور رشتہ تھوڑا تھوڑا اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قتل نہ کرو، القوه فی غیابت الجب، اسے ایسے ویرانے میں کنویں میں پھینک دو۔ کیوں؟ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، قافلے والے آ کے اسے نکال کے لے جائیں گے، مرے گا بھی نہیں، تم بھی چھوٹ جاؤ گے۔ چھوڑ دو، پھینک دو۔ اچھا بات طے ہوگی آگے، ابا جان کیا وجہ ہے آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے؟ باپ پہلے بھی کچھ نہ کچھ ان کی حرکتوں سے واقف ہوگا۔ کہنے لگے ابا جان آپ ہماری باتوں پہ کبھی اعتماد نہیں کرتے، ہمارا بھائی ہے، ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں سیاحت کے لیے، آؤ مری جاتے ہیں، نتھیا گلی جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے یاروں دوستوں کو دیکھا، یار دوست کو گھر سے نکالا پھر آگے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ تفتیش ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ
کہ قاتل وہی تھا جو زمانوں سے یار بنا پھرتا تھا۔ ابا جان لے جانے دیجئے ان کو۔ مالک لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے متعلق آپ ہم پہ بھروسہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ کیا ہے؟ حاسد بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ خیر خواہی اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح نہیں، اصل میں اس کو آگ کس کی لگی ہوتی ہے؟ حسد کی لگی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ ہمارے ساتھ کل ان کو بھیج دیں۔ یرتا کھائے گا پیے گا خوب چرے گا، وَيَلْعَبْ کھیلے گا کودے گا۔ تو پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ فرمایا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم تو میرے یوسف کو لے جاؤ گے، اس بھیڑیا کھا جائے گا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا۔ کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ہم زندہ ہوں اس کو بھیڑیا کھا جائے، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم تکڑے جوان ہیں، پھر تو ہم بڑے نکمے ہوں گے، پھر تو ہم بڑے خسارے والے ہوں گے۔ خیر باپ مجبور ہو گیا، لے جاؤ، اجازت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو باپ کے سامنے لے جاتے ہوئے تو چومنے لگے۔ آہ بھائی جان، ساڈا سونا بھرا، سونا یوسف، بڑے تھے نا، چومتے، سینے سے لگاتے، پیار محبت کے انداز دکھاتے ہوئے، ہاتھ ڈالتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے۔ باپ کی نظروں سے جو ہی اوجل ہو گئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، صاحب تفسیر مظہری، صاحب کشاف، دیگر مفسرین نے عجیب بات لکھی۔ سامنے تو چومنے لگے، جو ہی پسے پردہ ہو گئے، مارنا شروع کر دیا۔ حسد کی آگ دیکھو بھڑکنا شروع ہو گئی، سارے مارتے ہیں، اکیلا یوسف، مظلوم یوسف، محسود یوسف، معصوم یوسف پہ آئے، وہ مرتا ہے۔ اتنی دیر دردی سے دوسرے بھائی کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں، یہ بیچارہ 10 بھائیوں کے بیچ میں مار کھاتے، کبھی ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، مار مار کے لہو لہان کرتے ہوئے جب اللہ کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام معصوم پیغمبر کو کنویں میں پھینک کے آ گئے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کنویں میں باندھ کر جب پھینکنے لگے، مالک نے اکیلا نہیں چھوڑا، فوراً اللہ نے وحی کر دی۔ اللہ اکبر، وحی آ گئی،
جب وحی آئی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ میرا یوسف تو ان کی ان ایک ایک باتوں کو یاد دلائے گا، انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ آنے والا ہے وقت تو ان کو یہی حالات بتائے گا، او بھائی میں تو تیرے دامن سے چمٹا تھا، تو نے جھٹک کے مار کے دوسرے کے پاس بھیجا، تو کہے گا کیا کرتے رہے ہو میرے ساتھ؟ تو ہی یہ باتیں بتائے گا ان کو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پھینک کے آ گئے، دن سارا ادھر ادھر گزار دیا تاکہ رات ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو بات بنانے میں آسانی۔ سارا دن گزار کے رات کا اندھیرا، عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار میں آ گئے، یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر۔ معلوم ہوتا ہے اتنا مارا بھی تھا، پیٹا بھی تھا، کپڑا قمیص بھی اتار دیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آ گئے، عشاء کا وقت ہے، باپ کے سامنے کیا کہنے لگے؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ ابا جان، خون لت پت قمیص، ابا جان ہم کھیل رہے تھے، ریس لگا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا، جب ہم واپس آئے تو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو کیا کھا گیا؟ بھیڑیا نے کھا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور خود یہ آگے قصہ سنا کے کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ابا جان چاہے ہم جتنے بھی سچ کہیں آپ نے یقین نہیں کرنا، ہم جتنا بھی سچ کہیں ابا جان آپ نے ہماری بات پہ یقین نہیں کرنا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ کا خون ملا ہوا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کے کرتے کو یوں اٹھایا، دیکھا، کہنے لگے او میرے بیٹو، یہ کیسا بھیڑیا تھا ظالم جو یوسف کو چیر پھاڑ گیا، لیکن کرتے میں خراش تک بھی نہیں آئی۔ نبی کی عقل اور دانائی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ جب بھی انسان کوئی جرم کرتا ہے نا، پہلے سوچتا ہے، اپنے جرم کو حقیقت کا لبادہ دیتا ہے کہ سچ ہو جائے، لیکن کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی بیٹھتا ہے جہاں سے بندہ پکڑا جاتا ہے۔ میرے ایک بہت بڑے دوست ہیں، تعلق دار ہیں، پولیس کے محکمے میں ہیں، ڈی پی او ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت سے نوازا ہے، پولیس کے محکمے میں رہ کر انہوں نے حلال و حرام پر، رشوت خوری پر کتاب لکھی ہے۔ تفتیش میں بڑے ماہر تھے پاکستان میں، اب بھی ہیں۔ کہتے ہیں ایک وقت تھا، رپورٹ آئی پاس، ایک شخص نے آ کے رپورٹ درج کروائی۔ کیا رپورٹ؟ کہ جی میرے گھر میں سوراخ لگ گیا، نقب لگ گیا، چوروں نے پیچھے سے گھر کے سوراخ کر دیا اور صندوق لے کے چلے گئے ہیں، پیسے لے کے چلے گئے ہیں۔
جی صندوقوں میں کتنے پیسے؟ جی ایک صندوق میں 2 لاکھ روپیہ۔ ڈی پی او صاحب کہتے ہیں میں خود چلا گیا موقع پر، جب میں نے جا کے دیکھا تو میں نے کہا لگا کہ میں ہنسا۔ ساتھیوں نے کہا آپ کیوں ہنسے؟ لوگ غم میں ہیں، پورا گاؤں پریشان ہے، بیچارہ ذلیل ہو گیا ہے، بے عزت ہو گیا، لوٹ لیا گیا، آپ ہنس رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں، تفتیش مکمل ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا یہ عجیب چور تھا کہ آپ ذرا غور سے دیکھو، یہ دیوار اندر سے کھودی گئی ہے۔ دیوار کہاں سے کھودی؟ کمرے کے۔ تو میں نے کہا یہ کیسا چور تھا کہ جو کمرے میں اندر آ کے بیٹھ گیا اور اندر سے کیا کر رہا ہے؟ دیوار کھود رہا ہے۔ کیوں؟ مٹی ساری اندر کی جانب پڑی ہوئی۔ پہلی بات۔ دوسری بات میں نے کہا ان سے پوچھو ذرا کتنے صندوق نکلے ہیں آپ کے؟ کہنے لگی جی 2 صندوق نکلے ہیں، باقی کتنے؟ 2-3 باقی بچ گئے ہیں، اس میں پیسے تھے وہ نکل گئے۔ تو میں نے پوچھا جو صندوق نکلا ہے وہ کتنے سائز کا تھا؟ کہا جی اتنا ہی سائز تھا جتنے یہ صندوق ہے، سب ایک سائز کے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ صندوق پکڑ کے سوراخ سے نکالو۔ جب صندوق نکالنے لگے وہ صندوق نکلتا۔ میں نے کہا یہ کیسا صندوق تھا جو اسی سائز کا تھا، وہ 2 نکل گئے اور یہ اسی سائز کے ہیں، یہ وہاں سے؟ تو یہ ربڑ کا کوئی سوراخ تھا جو کھل گیا اور ابھی تنگ ہو گیا۔ کہتے ہیں جب پکڑا اس کو جا کر 2-3 لیتر جب لگے، اور پیسے میرے پاس تھے نہیں، وہ پیسے مانگتا تھا۔ تو میں نے کہا تو ایسا کام کروں، ایک تو چوری کا الزام لگ جائے گا اس پہ، دوسرا 2 لاکھ روپیہ دینے ہیں تو وہ بھی مجھے دینے کے بجائے الٹا اس کو دینے پڑ جائیں گے۔ تو عقل اور دانائی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کیسا بھیڑیا ہے جو میرے یوسف کو تو چیر پھاڑ گیا لیکن کرتے کو خراش تک نہیں آئی۔ تو فوراً کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں نے ہی کوئی کام گھڑا ہے تمہارے لیے، بس میں تو اور کچھ نہیں کہتا، اتنا ہی کہتا ہوں فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ تابعی معنی کرتے ہیں فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ صبر جمیل کیا ہے بتاؤں علی پور والوں؟ صبر جمیل یہ ہے جس مصیبت اور دکھ کا شکوہ گلا بندہ مخلوق کے سامنے نہ کرے، جس کا شکوہ اپنے مالک سے کرے۔ بس تمہیں کچھ نہیں کہتا، فصبر جمیل۔ اور اگلی بات واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ تو ہی مدد کر میری، اللہ ہی مددگار ہے علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم نے گھڑی ہیں۔ اللہ کتنا درد پہنچا یعقوب علیہ السلام کو، کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کتنے کرشمے دکھائے حسد کے تقاضوں نے، جھوٹ بولا، باپ کی نافرمانی کی، بہتان، تیسری بات قتل، پھینکنا، سازش قتل۔ یہ سارے کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں، بنیاد کیا ہے؟ حسد۔ بنیاد کیا ہے؟ حسد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دل میں حسد ہو اس میں ایمان نہیں رہ سکتا۔ خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد الغل الایمان والحسد، 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، حسد بھی ہو اور پھر ایمان بھی ہو۔ حسد ایمان کو ختم کرتا ہے
اور انسان ہے، بندہ انسان ہے، بشر ہے، حسد پیدا ہو ہی جاتا ہے، ہم بھی معصوم نہیں، آپ بھی نہیں، لیکن اس کا علاج چاہیے نا۔ علاج بتاؤں؟ جب آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں، کسی کو کمال والا عہدے منصب والا دیکھیں، کسی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جب آپ کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو فوراً کہہ دیا کرو، اللہ تو نے اس کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ اس کو خوشیوں کے ساتھ نصیب کر، مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اس کو نصیب کر اور مجھے اس سے، کیونکہ اسے دینے والا اللہ ہے، تو جو اسے دے سکتا ہے وہ تجھے کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ حسد نہ کرو کبھی بھی کسی کی نعمت پہ دیکھ، اور حسد تو ایک طریقے پہ نہیں، کبھی تو حسد کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، یا اللہ اس کو جو تو نے نعمت دی ہے اس سے چھین کے مجھے دے دے۔ کیا سکے بھائی ہوتے ہیں یار، بھائی کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے ہیں، یا اللہ جو تو نے اس کو نعمت دی ہے اس سے چھین کے مجھے دے دے۔ اور کچھ تو اتنے آگے بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے دیتا ہے یا نہیں دیتا لیکن اس سے چھین لے، مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے۔ کھا گئی آگ، لوگوں کو کھا گئی ہے حسد کی، خدا کی قسم۔ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہو بھائی، تو جس قابل تھا اتنا اللہ نے تجھے وہ جتنے کا قابل وہ تھا اس کو اللہ نے اتنا نواز دیا ہے۔ کسی کا خوبصورت سرخ لال چہرہ دیکھے نا تو اپنے چہرے کو تھپڑ مار مار کے اس جیسا سرخ کرنے کی ضرورت وہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ آگ کھا گئی ہے لوگوں کو، خدا کی قسم۔ کوئی کسی کا مکان، کوٹھی، بنگلہ نہیں برداشت کر سکتا، کسی کی گاڑی کسی کو ہضم نہیں ہوتی، کسی کا منصب اور عہدہ کسی کو برداشت نہیں ہوتا، کسی کا اچھا لباس کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی عزت برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ لگے ہوئے عورتوں کا حسد دیکھو، بوڑھیوں کا دیکھو، مردوں کا دیکھ لو، پڑوسیوں کا دیکھ لو۔ جس دن آپ کے دلوں سے حسد نکل گیا اس دن آپ کو ایمان کی لذت کا پتہ چل جائے گا۔ حاسد در حقیقت میں کسی بندے سے مقابلہ نہیں، وہ کس سے مقابلہ کرتا ہے؟ کیوں؟ دیتا اللہ ہے تو یہ دینا پسند نہیں کرتا۔ تو سچ بتاؤ جب اللہ سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کا مقدر عزت ہوگی رسوائی ہوگی؟ یہ رسوا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ رسوا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل تو تھا کہ اس موضوع کو سمیٹ لیتا، لیکن یہاں سے آگے چلیں گے اگلے جمعے، آپ دیکھیں گے اس واقعے میں عبرتیں کتنی ہیں، کمالات کتنے ہیں، اللہ کی پہچان، معرفت اور اللہ کی توحید کا انداز بیان اس میں کیسا ہے، اور علم خواب اور خوابوں کی تعبیر کا علم اور اس کے نتائج بڑے عجیب و غریب۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔